يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ رمضان مبارک کے آخری ایام ہم گزار رہے تھے اور آج شوال کا پہلا جمعہ ہم گزار رہے. رمضان کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا تھا جو ہم سے رخصت ہو گیا. یہ زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، صبح اور شام ہوتی رہے گی اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس دنیا سے آخرت کا رخت سفر باندھ لیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قیمتی ایام کو غنیمت جانتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے قابل عبرت بھی ہے اس اعتبار سے کہ رمضان کے اندر انسانی قوت اور بھائی چارگی، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے دلجوئی، کمزوروں
پر دست شفقت اور ان کی مدد و معاونت کا جذبہ، خیر کے کاموں میں سبقت اور رزق کی فراوانی، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے تھی۔ اللہ رب العالمین نے خیر اور بھلائیوں کو اسلام کے اندر رکھ دیا ہے۔ جو شخص اسلام کو مان لے اور تسلیم کر لے اور دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر لے تو اللہ تعالی اس کی دنیا کو بہتر کرے گا اور آخرت کو بھی بہتر کرے گا۔ اس حوالے سے دو تین بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ انسان کی کامیاب زندگی وہی ہے کہ جس میں اس کو امن اور عافیت مل جائے، کھانے پینے کا انتظام اس کے پاس ہو، عزت و آبرو مل جائے، اور اس کی جان، مال، عزت و آبرو کو کوئی خدشہ نہ۔ دین اسلام نے ان تمام باتوں کی ضمانت ہمیں دی۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان باتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام کو مان لو اور اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرو۔ ایسا نہیں کہ جو تمہاری مرضی کے مطابق ہے اس کو لے لیا اور جو مرضی کے مطابق نظر نہیں آیا اس کو چھوڑو، ایسا نہیں۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی کا دین اختیار کرے۔ جو چیزیں اس کے عمل میں آ جائیں اور اس کو آسان و بھلی لگ جائیں وہ سمجھے کہ بس یہی دین ہے، اور جو عمل میں تکلیف ہو ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جس کسی نے ایسا کی دنیا میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور کل قیامت کے دن دردناک عذاب کی طرف پلٹایا جائے۔ ہاں بشری تقاضے ہیں، انسان کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک نعمت کے طور پر بیان فرمایا، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کے نام سے میں راضی اور خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، پوری کر دی۔ تو نعمت اسلام، اس کی قدر کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت اسلام کی قدر کی تو ایسی صورت میں نعمتیں بحال رہیں گی، جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے مزید نعمتیں مل جائیں گی، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمت اسلام
اپنے اندر کن بھلائیوں کو رکھتا ہے اور نعمت اسلام کے ذریعہ انسان کو خیر و بھلائی کیسے پہنچتی ہے، ایک طویل گفتگو ہے، لیکن 2-3 نکات پر ہی گفتگو ہے۔ پہلی بات امن اور سلامتی۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ ان کو امن اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ امن اور سلامتی یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے سمیٹ کر دی۔ عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے صبح اس حالت میں کیا کہ اس کے جسم میں اس کو عافیت مل گئی اور اس دن وہ امن و سلامتی میں ہے اور اس دن کا کھانا پانی اس کے پاس موجود ہے، گویا کہ دنیا اس کے سامنے سمیٹ کے رکھ دی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت شریفہ میں امن کے لیے ایمان کو شرط کے طور پر بیان کیا گیا کہ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا فرمائے گا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، مشرکوں کے ظلم و ستم کی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے، دعا کر دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے ایسے حالات گزرے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی پاداش میں لوگوں کو زمین میں کھڑا کر دیا جاتا، یعنی گڑھا کھود کر زمین میں کھڑا کر دیا جاتا، ان کے جسموں پہ آریاں چلائی جاتی، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچ لیا جاتا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک آدمی سفر کرے گا، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، تم جلدی کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوشخبری سنایا کہ آج جو بدامنی ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے نتیجے میں امن سے اس کو تبدیل کر دے گا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی، فقر و فاقہ کی، مفلسی کی، بے روزگاری کی۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے شکایت کی راستے کی بدامنی کی، لٹیروں کی، ڈاکوں کی، کہ اللہ کے نبی صبر ہم نہیں کر سکتے، راستہ پرامن نہیں۔ اور بعض احادیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے بعض علاقے ایسے تھے کہ جہاں حرمت والے مہینوں ہی میں گزر سکتے تھے، دوسرے دنوں میں گزرنا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا ایک وقت آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم
جب آنا چاہیں آ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر ہے، ان سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہمیں لوٹ نہ لے، ہمارے مال و اسباب کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا جبکہ اس کے اطراف و اکناف میں لوگوں کو اچک لیا جاتا؟ تو حالات ایسے تھے کہ انسان آسانی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، راستہ پرامن نہیں ہے، خطرہ ہے لٹیروں کا، خطرہ ہے ڈاکوؤں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عدی، کیا تم نے حیرہ سنا ہے؟ ایک علاقے کا نام ہے، حیرہ کے بارے میں سنا ہے، حیرہ کو دیکھا ہے؟ تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے حیرہ مقام کو دیکھا تو نہیں ہے، ہاں اس کے محلے حقوق کے بارے میں جانتا کہ یہ علاقہ کہاں ہے، میں اس کو جانتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، اللہ اگر تجھے لمبی عمر عطا فرمائے تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایک عورت حیرہ مقام سے مسجد حرام کا سفر کرے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، عدی بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرہ سے مسجد حرام کے سفر کی بات کر رہے ہیں جبکہ درمیان میں قبیلہ طے آتا ہے۔ میرے دل ہی میں بات آئی، تو پھر قبیلہ طے کے ڈاکو کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی کہ ایک عورت حیرہ کے مقام سے مسجد حرام کا سفر کرتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اس کو نہیں ہے، اور طواف کرتے رخصت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کی بنیاد پر اللہ رب العالمین امن اور سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رزق جو کہ ہم سب کی ضرورت، اللہ رب العالمین نے دین پر عمل کرنے کے نتیجہ میں عقیدے کی اصلاح کی بنیاد پر رزق کی فراوانی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بستی والے اگر ایمان لے آئیں، پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں، تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے نتیجہ میں آسمان اور زمین سے رزق کے دروازوں کے کھولنے کا ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ رب العالمین سے ڈر کے زندگی گزارے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کو دے دے گا اور رزق ایسے عطا فرمائے گا کہ اس کو احساس بھی نہیں ہو کہ کہاں سے رزق ملا۔ عمر
اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ ہونا چاہیے تو اللہ تمہیں رزق ویسے ہی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیراب کروا کے انہیں واپس لوٹاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کی بنیاد پر رزق کے دروازے اللہ رب العالمین کھولے۔ عزت و آبرو جو ہر انسان چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کو عزت دینے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کی تعلیم نہ پہنچی، چاہے وہ مکان پختہ ہو یا جھونپڑے کی شکل میں ہو، کچا مکان۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یا تو عزت دے گا یا اسلام کی وجہ سے لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے دو باتوں کو بیان فرمایا، ایک تو یہ کہ اسلام پر عمل کرنے کے نتیجہ میں عزت ملے گی، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کو پسے پشت ڈالنے کی صورت میں ذلت سے ہمکنار ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ملک شام کا دورہ کیا۔ سفر کے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مسلمانوں کے امراء تشریف لائے، بڑے لوگ آئے اور انہوں نے ریشمی لباس اختیار کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ وجہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ریشمی لباس پہنا۔ اب حالات بدل گئے، پہلے جیسے حالات نہیں رہے، اب ہمیں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنا پڑتا ہے تو پھر اپنی پوشاک کو بھی صحیح اور درست کرنا پڑے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تم ذلیل اور رسوا تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت دی، اگر آج یہ چاہتے ہو اسلام کو چھوڑ کر عزت والے بن جائیں، عزت والے نہیں بنو گے، ذلیل ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے دامن میں اللہ رب العالمین نے عزت رکھی۔ اللہ رب العالمین ہی عزتوں کا مالک ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دے وہ عزت والا ہے، اور جس کو اللہ عزت نہ دے وہ عزت والا نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے عزت عطا فرمائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام تھے، اسلام پر عمل کے نتیجہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے ہمارے سردار بلال۔ وہ کمزور مسلمان جنہوں نے اسلام کی خاطر تکالیف کو برداشت کی، اللہ رب العالمین نے وہ عزت عطا فرمائی کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے ان کے نام آسمان کے ستاروں کے طرح چکمک کرتے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
مکہ کے گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے پاس آ تو گئے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے پیچھے مصلی امامت پر کس کو کھڑا کیا؟ یعنی تمہاری نیابت کرنے والا کون ہے؟ تو کہا کہ عبد الرحمن ابن ابزہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون آدمی؟ گورنر مکہ کہتے ہیں کہ آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، کہا کیا کوئی آزاد آدمی نہ ملا کہ تم نے غلام کو اپنی ذمہ داریاں سونپ دی، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا؟ تو گورنر مکہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان سے زیادہ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ عزت کا معیار ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا کہ ہاں تم بجا کہتے ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو مقام بلند عطا کرتا ہے اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے دامن میں عزت ہے۔ جو آدمی مکمل اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرمائے گا، گرچہ لوگ اس کو نگاہ حقارت سے کیوں نہ دیکھیں، اللہ اس کو عزت عطا کرے۔ لوگ اس کے مقام و مرتبے کو بے شک نہ سمجھیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ عزیز ہے، عزت والا ہے۔ عزت و آبرو کی حفاظت، انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی طرف اشارہ نہ کرے، اس پر کام نہ توڑے، تنزیہ جملے نہ بولے، اس کی عزت و آبرو پہ حملہ نہ کرے۔ اسلام اپنے ماننے والے کو مکمل حق دیتا ہے، کسی طرح کا تاج پہ توڑا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات حج میں اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آپ نے کہا جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کری۔ جانتے ہو مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کری۔ انہوں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا کوئی اور نام دے دیں، اس مہینے کا کوئی اور نام دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ جگہ وہ نہیں ہے؟ کیا یہ مقدس جگہ نہیں ہے؟ کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بالکل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، جس طرح اس جگہ کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینہ کی حرمت ہے، بالکل اسی طرح تمہارے آپس کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بھی حرمت ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال نہ رکھے تو آپ نے بیان فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مسلمانوں ایمان والوں کی عزت و آبرو میں حملہ ہوتا ہوا دیکھا تو آپ نے دفاع کر دیا. تو ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اور اگر کوئی کسی کی عزت و آبرو کو تار تار کرتا ہو تو پھر دوسرے مسلمان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دفاع کرے مسلمان کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کلمہ سنا. وہ اپنے غلام کو تانا دیتے ہوئے کہہ رہے اے کالی عورت کے بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ, فرمایا کہ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جہالت باقی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے حفصہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہیں, یعنی ان کے پست قد ہونے کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے بیان فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی اپنی اصلیت کو بدل دے. اتنی کڑوی بات تم نے کہی, اشارتاً کہا ایسی, لیکن جو طرز تھا عزت و آبرو پہ جو حملہ تھا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ عزت و آبرو پہ حملہ کرنے والے جو تمہارے الفاظ ہیں اتنے کڑوے ہیں کہ سمندر کے پانی کو تبدیل کر دیں. تو اسلام نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی. غرض ہے اسلام اپنے دامن میں خیر کثیر رکھتا ہے, بہت سی محنتوں کرتا ہے, اور کچھ چیزیں جو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ضروری ہیں ہم نے 2-4 باتوں کی طرف اشارہ کیا. ان باتوں کو سمجھتے ہوئے نعمت اسلام کی مجھے اور آپ کو قدر کرنا چاہیے, استقامت کے ساتھ اس دین پر قائم رہنا چاہیے, اور یاد رکھو وہی انسان کامیاب ہے جو مکمل دین کو تسلیم کرتا ہے. جو اپنی مرضی کا دین لے کے لوگوں میں فخر کرتا ہے یہ صحیح دوست نہیں, مکمل اسلام کو تسلیم کر گیا. ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, دین آسان ہے, دین میں شدت اختیار کرنے والا مغلوب ہو جاتا ہے, مکمل دین پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے جب دین کو آسان کر دیا ہے تو ہم کسی اور طریقے کیوں مشکل کرتے ہیں. دین کے اندر جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں کو بیان کیا جائے. تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مکمل اسلام کو سمجھیں, مکمل اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ دنیا خیر کے ساتھ گزر جائے, اور پھر مکمل اسلام پر عمل پیرا ہونے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی درست فرمائے. اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے, ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور فرمائے اور پکا سچا مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.